عظمتوں کا اندازہ لگائیں اور شہید کے مقام کا اندازہ لگائیں۔ حضرت مقداد ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے لیے اللہ کے پاس 6 خصوصی انعام ہیں۔ 6 خصوصی انعام فرمایا گیا۔ پہلا انعام، خون کا پہلا ہی قطرہ گرتے ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ کی راہ میں جان دینے والے کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ جیسے ہی گرتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مغفرت بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر مغفرت کی دعا کی۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے تو انبیاء کی دعاؤں کے اندر بھی ربنا اغفر لی آپ کو ملے گا، رب اغفر ورحم ملے گا۔ یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ مغفرت کتنی عظیم چیز ہے، اور مولا نے خود فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بہت معاف فرمانے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی اہمیت کو اور مغفرت کے مختلف اسباب کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ جب 2 مومن آپس میں ملتے ہیں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور اس ملاقات کے وقت کے کلمات کیا ہیں؟ تو آپ یہی تو کہتے ہیں ملاقات کے وقت یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرما دے۔ آپ اندازہ لگائیں شہید کا مقام وہ ہے پہلا انعام، اور وہ بھی خصوصی انعام شہید پر یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم سے پہلا خون کا قطرہ جیسے ہی گرا اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، سارے گناہ معاف۔ کون سے گناہ کے حوالے سے معافی نہیں ہے اس کا تذکرہ بعد میں کروں گا۔ حقوق اللہ کے حوالے سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے معاف فرما دے گا، اور فرمایا کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور پھر کمال کی بات، ساری زندگی سجدے میں گزارنے والا انسان جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ پاتا، ہر سال حج کرنے والا بندہ اپنا مقام جنت میں نہیں دیکھ پاتا، سخاوت کرنے والا اپنا مقام جنت میں نہیں دیکھ پاتا، لیکن قربان جائیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر جو دوسرا خصوصی انعام شہید کو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے، اور جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ پہلی چیز مغفرت، دوسری چیز جنت میں اس کا ٹھکانہ۔ بندے تو نے اپنا گھر بار وطن ساری چیزیں ہمارے لیے تو نے چھوڑی، اور تو نے ہمارے لیے اپنی جان قربان کر دی، آ تجھے دکھا دیا جائے کہ جو چھوڑا ہے وہ بہتر ہے یا جو ہمارے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ وہ جنت کا ٹھکانہ جہاں پر وہ شہید رہنے والا ہے اسے دکھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب چونکہ شہادت کے بعد اسے قبر کے اندر دفن کیا جائے گا، تو اب قبر کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے لوگ قبر کے تصور سے لرز جاتے ہیں، لیکن میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا، اگر سچا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو جائے تو قبر بھی ہمارے لیے ایک باغ کی طرح سمجھ میں آئے گی، اور قبر کے حوالے سے خوف کسی حد تک نکل جائے گا۔ امام عشق و محبت نے اسی تصور کو زندہ کرنے کے لیے بڑی پیاری بات فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ وہ قبر جس میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ظاہر ہوگا، یقیناً وہ قبر جو ہے ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا قبر کے تصور سے بھی انسان لرزتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کو اس کے حوالے سے بھی تسلی دے دی، اور ارشاد فرمایا اور اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا۔ یعنی اس شہید پر کوئی قبر کا عذاب نہیں، اسے دفن تو کیا گیا
لیکن دفن کرنے کے بعد اس کو قبر کے اندر کوئی عذاب نہیں ہوگا، چونکہ مولا نے مغفرت فرما دی ہے، بخشش کا پروانہ عطا فرما دیا ہے، تو اب قبر میں کوئی عذاب نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی گھبراہٹ سے یعنی قیامت کے دن امن میں رہے گا، وہ قیامت جہاں نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا، ہر آدمی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، گھبراہٹ کی سچویشن ایسی ہوگی کہ اللہ اکبر، آدمی کی پوزیشن یہ ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ، اللہ اکبر، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، دوست دوست سے بھاگ رہا ہوگا۔ ایسی سچویشن کے اندر جب کیفیت اتنی سخت ترین ہوگی، لیکن وہ بندہ جس نے اللہ کی راہ میں جان قربان کر دی، میرا رب اسے قیامت کے گھبراہٹ والے دن سے امن عطا فرمائے گا، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، وہ بہت پرسکون ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی کے ساتھ ساتھ پانچواں انعام پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سر پر وقار کا ایسا تاج رکھا جائے گا جس کا یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر، اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے میرے دین کی خاطر میری راہ کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، اس نے سب کچھ لٹا دیا، سر کٹا دیا۔ اب یہ سر ایسا نہیں جسے روندا جائے، بلکہ اس سر کے اوپر تو تاج رکھا جائے، ایسا تاج جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو۔ یہ تاج اللہ کی طرف سے اس بندے کو عطا کیا جائے گا جس کا یاقوت دنیا اور دنیا کی ہر چیزوں سے بہتر ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چھٹی نعمت اور چھٹا انعام اس پر یہ ہوگا کہ اس کے نکاح میں بڑی آنکھوں والی 72 خوبصورت حوریں دی جائیں گی، اور اس کے عزیزوں میں سے 70 افراد کے لیے اس کی شفاعت قبول کی جائے۔ یہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ظالموں سے جو کہتے نبی اپنی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتے، جب ایک شہید اپنے عزیزوں میں سے 70 لوگوں کی شفاعت کرا سکتا ہے، تو جن کو پروردگار جل جلالہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، کیا اس رسول کے ذریعے امتیوں کی شفاعت نہیں ہوگی؟ افسوس، 100,000 افسوس، معاذ اللہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بچر کہنے والے ظالم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے سبق لیں اور یہ یقین پختہ کریں کہ جب شہید 70 لوگوں کی شفاعت کروا سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً جتنے غلاموں کی چاہیں شفاعت فرما دے۔